اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بلا توقف دعوت سخن دوں گا ہر دل عزیز شخصیت خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد نواز چشتی صاحب کو کہ تشریف لائیں، اور چشتیوں کا یہ عرس ہے اور یہاں پہ بڑے بڑے بزرگ چشتی تشریف فرما ہیں، اور میں ان سے یہی توقع رکھتا ہوں کہ جیسے ان کا چشتی مزاج ہے اس کے مطابق یہ کلام شروع کریں گے۔ مختصر وقت ہے اور میں دوستوں سے گزارش کروں گا ایک نعروں کی گون میں ان کا استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر! یا ڈاکٹر لاجت صاحب شاید نعرے جواب دا پھر کم نہیں چلے لگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت بابا شاہ بہرام چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا شاہ جہان محمد چشتی رحمت اللہ علیہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ابتدا میں ایک خوبصورت کلام سے کر رہا ہوں، چونکہ چشتیوں کا دربار ہے، چشتی آستانہ ہے، تو ذرا ذوق اور رنگ بھی چشتی ہونا چاہیے۔ تو میں انشاءاللہ چشتی رنگ میں چاور کروں گا، ذرا آپ بھی اپنے اندر وہ چشتی رنگ پیدا کریں۔ اے جڑے جڑے دور بیٹھے ہو نا، تسا چنگے ہو پر دوریاں نہیں چنگی۔ ہاں نیڑے رہ سو اتھے تے انشاءاللہ اتھے بھی نیڑے ہی ہو سو۔ اے ویرلے دین لوکی تیرے نال سونیا، اے ویرلے دین لوکی، اے ویرلے دین لوکی تیرے نال سونیا، تینو ربی نے بنایا، تینو ربی نے بنایا بے مثال سونیا جی۔ اے ویرلے دین لوکی تیرے نال سونیا، اے ویرلے دین لوکی لم یات نظیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، اے ویرلے دین لوکی، اے ویرلے دین لوکی تیرے نال سونیا، تینو ربی نے بنایا، تینو ربی نے بنایا بے مثال سونیا، اے ویرلے کچ بھی منکا، کچ بھی منکا تے لال بھی منکا، تے ہکو رنگ دا تے چیلے جائے کول سرافا، چیلے جائے کول سرافا، تے فرق ہزار کوہاں دا، اے ویرلے دین لوکی تیرے نال سونیا، تینو ربی نے بنایا، تینو ربی نے بنایا بے مثال سونیا، اے ویرلے دین لوکی تو نہیں تکیا، تو نہیں تکیا محبوب میرے نو، جنو ویکھ کے جن شرما وے
راتی دن چڑھیا وے جد مکھتی نگاب ہدا وے ورل دن لوکی تیرے نال سونیا تینو رب نے بنایا تینو رب نے بنایا بے مثال سونیا لیکن یاد رکھو اس خطے میں جو اسلام آیا ہے اس کا سب سے بڑا سبب صوفیاء کرام ہے. صوفیاء کرام کوئی مدینہ پاک سے چلے تو پاک و ہند میں ڈیرا لگایا. کسی نے جب والا نجف اشرف سے سفر شروع کیا اور پاک و ہند میں آ کے گلستان آباد فرمایا. کوئی جناب والا غزنی سے چلا یہاں آ کے ڈیرا لگایا. کوئی جناب والا اجمیر شریف سے چلا یہاں آ کے ڈیرا لگایا. کوئی جناب والا بخارا سے چلا یہاں آ کے ڈیرا لگایا. کوئی جناب والا ترمذ سے چلا یہاں آ کے ڈیرا لگایا. کوئی جناب والا شیراز سے چلا یہاں آ کے ڈیرا لگایا. کوئی ہمدان سے چلا یہاں آ کے جناب والا گلشن آباد فرمایا. یہ ان اولیاء کاملین کی محنت سے ان کی توجہات اور روحانی تصرفات کی برکت سے یہاں پاک و ہند میں اسلام پھیلا ہے. اور کیسے پھیلا؟ تبلیغ سے، واعظ و بیان سے، درس و تدریس سے. یہ ساری چیزیں بھی بالکل تھی. تبلیغ بھی کی، درس قرآن بھی ہوئے، درس حدیث بھی، اور واعظ و نصیحت بھی، خطبات جمعہ بھی، خطبات عیدین بھی، اور ذکر کی محافل بھی، ان میں واعظ و بیان بھی. یہ سب چیزیں ہوئیں لیکن اصل میں یہ لوگوں کی دلوں کی دنیا بدلی ہے. اور ایک ایک محفل میں، ایک ایک نشست میں جناب والا کئی سو افراد نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. تو یہ محض تبلیغ سے نہیں، نہ مجاہدوں کے مجاہدانہ کردار سے، نہ جناب والا مبلغین کی تبلیغ سے، نہ مدرسین کی تدریس سے، بلکہ یہ اللہ کے ولیوں کی ایک ایک نگاہ کے صدقے. توحید کی میں ساغر سے نہیں، توحید کی میں ساغر سے نہیں، نظروں سے پلائی جاتی ہے، طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. دوستان گرامی قدر، اقبال کہتے ہیں یہ جناب والا توحید کی میں جو ہے مدینہ پاک سے آتی ہے. امام الانبیاء نے نگاہ سے کبھی صدیق کائنات کو پلائی تو کبھی مولا کائنات کو پلائی. پھر وہاں سے یہ میں توحید چلتے چلتے آگے آئی ہے. تو اس طرح پہ صوفیاء نے، کبھی تاجدار چشتیہ نے، کبھی محبوب الہی نے، کبھی صابر پیا نے، کبھی شاہ سلیمان توسوی نے، کبھی پیر سیاہ لجپال نے، کبھی پیر حیدر شاہ بادشاہ نے، اور کبھی حضرت تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہری علی شاہ نے، کبھی جناب والا مولا شریف کی جناب والا شیخ کامل نے، شیخ کامل بابا جی قاسم مولوی سرکار، کبھی جناب والا حضرت زندہ پیر سرکار نے پہاڑوں میں بیٹھ کے، جنگلوں میں بیٹھ کے، ان وادیوں میں بیٹھ کے، ان غاروں میں بیٹھ کے یہ میں توحید پلائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ گمگول شریف زندہ باد. کیسے پلائی؟ اللہ اللہ. کہ میں توحید اور کیسے اسلام پھیلا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ شعیب خلیفیش رحمت اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حج کے ارادے سے بغداد سے نکلے، گھوڑے پہ سوار ہیں، اس رستے پہ ڈالا جو حرمین شریفین کی طرف جاتا تھا، لیکن گھوڑا ادھر چلنے کے بجائے اس دنیا کے رستے کی طرف چل پڑتا ہے.
قسطنطنیہ ترکی کا دارالخلافہ، استنبول جو موجود ہے جس کا نام ہے یہ قسطنطنیہ، پرانا اس کا نام تھا، وہ ادھر چل پڑتا ہے، آپ اس کو ادھر کھینچتے ہیں، کعبہ ادھر ہے، اس راستے بھی جانا ہے، وہ دوسرے راستے بھی چل پڑتا ہے، ڈنڈے مارتے ہیں، پھر بھی نہیں، لگامیں کھینچتے ہیں، نہیں ادھر کی بجائے ادھر چل پڑا، چونکہ عارف تھے نا، سمجھ گئے کہ اس میں کوئی راز ہے۔ اور جڑے بابا جی آتے سے نا گل وچ کوئی اور ہے، انہیں بھی آکھیا گل وچ کوئی اور ہے، مار بھی رہا، رسیاں بھی چکیاں، تنامہ چکیاں، ادھر نہیں ادھر ہی بار بار زور دیندہ، گل وچ کوئی اور ہے، انہیں آگے کوئی راز ہے تے جاساں تے سمجھ آسی جان دے ہو۔ سبحان اللہ، ارادہ تے سی اللہ دے گھر جان دا، حج کرن دا، کعبے جان دا، لیکن فرمایا نہیں، اے آپو نہیں جا رہا، یقیناً مامور من اللہ۔ اور جنہیں مدینہ پاک جدو سرکار آئے نا تو سارے صحابہ جناب گلیاں صاف کیتیاں، گھر صاف کیتے، دروازے کھول چھوڑے تے جناب عطر بھی چھڑکاؤ کیتا، پانی دا چھڑکاؤ کیتا، دھوڑ چھڑ بہ گئی کہ سارے گھر سجا کے بیٹھے، دروازے کھول کے بیٹھے، ہر ایک دی تمنا اے وے کہ حضور میرے مہمان بنا تے جناب رستے کروتے، کوئی سواری ادھر متوجہ کرے، کوئی ادھر گھا دسے، کوئی ادھر دانے دسے، بھئی جناب سواری ادھر آوے، حضور فرمایا دا رستہ چھوڑ دیو اے مامور من اللہ، اے اتھے ہی ویسی جتھے رب دا حکم ہو۔ یہ تو آڈے آکھے تے نہیں، فرمایا اے بھی اللہ دی مرضی کے مطابق چلسی ادھر ہی جاسی جو در رب لے کے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جو رب دی مرضی ساڑھی بھی ہوئی۔ اس واسطے دروں یہ کشمیر عارف کری سرکار بولے فرماندے نے چن یار پیارا راضی ہووے تے مرضی ویکھے سجڑے دی جے تو اپنی مرضی لوڑے، جے تو اپنی مرضی لوڑے، پھر گل کدی نہیں بڑے دی۔ جنید بغدادی چل پڑے، فرمایا اللہ رب العزت کی مرضی یہی ہے، سواری ادھر کے بجائے ادھر جائے، کعبۃ اللہ کے بجائے استنبول جائے، فرمایا جانے دو، جاؤ قسطنطنیہ جائے جانے دو۔ اب سواری چل پڑی ہے، اب جناب یہ والا جہاں تک کے سواری جب قسطنطنیہ میں پہنچتی ہے، وہاں ایک کورام مچا ہوا ہے، اب بھاگم دوڑ جاری ہے، سارا شہر جناب والا بے چینی کے عالم میں دوڑ رہا ہے، کوئی ادھر دوڑتا ہے، کوئی ادھر دوڑتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ ساری دنیا گھروں سے باہر کیوں نکل رہی ہے؟ کہنے لگے ہمارا جو بادشاہ ہے اس کی بیٹی بیمار ہو گئی ہے، عجیب بیماری ہے، اس پہ خدا جانے کوئی جناب والا آسیب کا اثر ہے، یا مرگی کے دورے پڑتی ہے، یا کوئی اور سے دماغی خلل ہے، عجیب و غریب حرکات کرتی ہے، پاگل پن کی وجہ سے بادشاہ پریشان ہے، اسے زنجیروں سے جکڑ کے باندھ دیا گیا ہے، عجیب حرکتیں کرنے لگ گئی ہے، اسے کوئی بیماری ہے، ہم حکیم تلاش کر رہے ہیں، طبیب تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا، فرمایا لگتا ہے معاملہ یہی ہے جس کو حل کرنے کے لیے ادھر بھیجا گیا، جس کو حل کرنے کے لیے ادھر بھیجا گیا۔ بادشاہ غیر مسلم ہے اور اس کی بیوی بھی، بیٹی بھی غیر مسلم۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جس سے سوال کرتے ہیں نا خیریت ہے نا کیا ماجرا ہے، اسے فرمایا کہ مجھے لے چلو، میں علاج کروں گا تمہاری بادشاہ کے بیٹی کا۔ وہ کہنے لگا حکیم ہے، فرمایا ہاں حکیم ہوں میں، علاج کرتا ہوں بیماروں کا، مریضوں کا علاج کرتا ہوں، مجھے لے چلو۔ حضرت جنید بغدادی کو لے کر وہ بادشاہ کے محل میں گیا، کہنے لگا یہ بابا جی ملی ہے، یہ کہتی ہے میں حکیم ہوں، تمہارے بادشاہ کی بیٹی کا علاج کروں گا۔ بادشاہ کہنے لگا چلو، اچھا ہوا حکیم آ گئے، جلدی جلدی لے چلو۔ جا کے جب دروازہ کھولا، جس کمرے میں اسے باندھ کے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس ملکہ کی بیٹی نے، بادشاہ کی رخت جگر نے جیسے حضرت جنید بغدادی کو دیکھا تو آپ نے اس کو دیکھ کے فرمایا کہ اے بادشاہ کی بیٹی، تجھے کیا بیماری ہے اور کیا چاہتی ہے؟ بادشاہ
कोशिश शुरू की है ताकि पता चल सके से बीमारी कौन सी है। उसने जब वाला अपने आप को पेश कर दिया कि मेरा ये मसला है, ज़ाहिर बातिन सब कुछ उसने जब वाला हर मर्ज के बारे में बता दिया, अलामात बता दिए, तकलीफ बता दिए, जो मसाइल थे सारे बता दिए। हजरत जुनैद बगदादी समझ गए इसके बीमारी का इलाज क्या है। फरमाया तुझे और कोई बीमारी नहीं, तुझे कुफर की बीमारी है, शिर्क की बीमारी है, और तुझे नफाक की बीमारी है, बदअकीदगी की बीमारी है। उसका इलाज मेरे पास है, बस मैं जो पढ़ता जाऊं तो भी पढ़ती जा, सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी, जाहिर भी ठीक हो जाएगा, बातिन के अमराज भी ठीक हो जाएंगे। कहती आप पढ़िए ना, क्या आपने पढ़ना है, मैं भी सुन के पढ़ूंगी। आपने फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी ने उसे कलमा पढ़ाया। जैसे उसके जुबान से कलमा पढ़ा, बेड़ियां खुद ब खुद टूट के गिर पड़ती है, हथकड़ियां जनाब वाला लोहे की वो टूट के जमीन पे गिर पड़ती है, आजाद हो जाती है, ठीक हो के सामने बैठ जाती है। जब बादशाह ने देखा कि मेरी बेटी ने ये कलमा पढ़ा, ये तो ठीक हो गई है, हमें पहचानने लग गई है, सुकून से बैठ गई है, कहने लगा बाबा जी आप बड़े अच्छे हकीम है, बड़ा अच्छा इलाज करते हैं, ये इलाज तो मेरा भी कर दीजिए, मुझे भी बीमारी लायक है। आपने फरमाया तुम्हारी बीमारी का इलाज भी कोई और नहीं, एक ही इलाज है। कौन सा? बहु सरकार की जबान में और दवाना, और दवाना दिल दी कारी, कलमा दिल दी कारी, कलमा दूर जंगार करेदा ते कलमे मैले उतारी, कलमा हीरे लाल जवाहरे ते कलमा हटे पसारी, एथे ओथे एथे ओथे दो ही जहानी, कलमा दौलत सारी। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तेरे भी बीमारी का इलाज यही कलमा है, कलमा पढ़। अरे बादशाह तो कलमा पढ़ाया, बादशाह भी मुसलमान हो गया कलमा पढ़ के। बीवी देख रही थी बादशाह की, कहने लगी पापा जी मेरा भी इलाज कर दीजिए, जो बीमारी मेरी बेटी को थी, जो बीमारी मेरे शोहर को थी, वही बीमारी मुझे भी लाग है, मुझे भी ठीक कर दीजिए, मेरा भी इलाज कर दीजिए। हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तू भी यही कलमा पढ़, तेरे मर्ज का इलाज भी यही कलमा है। इस्लाम में आ जा, तौहीद को मान ले, अल्लाह के रसूल की रिसालत का इकरार कर ले, सारे मर्ज दूर हो जाएंगे, इत्मीनान कल्ब भी मिल जाएगा, सुख चैन भी मिल जाएगा, नींद भी आ जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। ये जहां भी संवर जाएगा, वो जहां भी संवर जाएगा। जब आपने उसको कलमा पढ़ाया, बादशाह भी कलमा पढ़ गया, बीवी भी कलमा पढ़ गई, बेटी ने भी कलमा पढ़ लिया। जब रियाया ने देखा कि इन्होंने कलमा पढ़ लिया, अच्छा तो जब ही पढ़ा, इस्लाम कबूल कर लिया, इस्लाम ही दीन हक है, जब ही तो कबूल किया। तो जितनी रियाया है पूरे जनाब वाला इस्तांबुल कुस्तुनतुनिया शहर के लोग सारे कलमा पढ़ जाते हैं। अरे एक बंदे खुदा आया, न जनाब वाला कोई तबलीग की, न कोई किताब पढ़ाई, न कोई वादो बयान किया, बस कलमा पढ़ाया और निगाह डाली दिल पे, दिलों की दुनिया बदल दी है। पूरी बस्ती में आपके आने से पहले जो कुफरिस्तान था, जहां पलीती थी, कुफर
شرک تھا، اب وہاں توحید کے جلوے ہیں، ہر جانب جلوے والا کلمے کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ تو عاشق نے منظر کشی کی ہے، وہ کہتا ہے چھیڑ کیسی اچھا بولو شیر تے گل مکان لگا، جو نہ بولے ہو تو پھر اگلی قسط شروع جاسی۔ چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گیا کوئی گزارش کر سکتا کہ ویسے 11:30 ٹائم سے جی 11:45 بجے تک مزید 15 منٹ سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھیڑ کے ذکر لا الہ دھوم مچا گیا کوئی سارا جہاں تمہیں خواب آ کے جگا گیا کوئی سارا جہاں تمہیں خواب آ کے جگا گیا کوئی۔ تو ایک جنید بغدادی آئے، ایک کو کلمہ پڑھایا، بادشاہ بھی مسلمان، اس کی ملکہ بھی مسلمان، اس کی بیٹی بھی مسلمان، ہر طرف لا الہ الا اللہ کی صدائیں آ رہی ہے۔ تو یوں اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا، یوں اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے، اللہ کے ولیوں نے اسلام پھیلایا ہے۔ تو اب جمیل صاحب سبحان اللہ، ایک جملہ کہوں گا عقیدے کے حوالے سے۔ یہاں جب یہ بات طے ہے، یہاں اللہ کے نبی تشریف نہیں لائے پاک و ہند میں، بے شک صوفیاء نے اسلام پھیلایا، آگے ہو جاؤ بندے۔ تو سوال یہ ہے کون سا اسلام پھیلایا اور کون سا اسلام معتبر ہوگا؟ مفتی صاحب اسلام کی کون سی تشریح معتبر ہوگی؟ وہی جو صوفیاء نے کی۔ سبحان جو اللہ، دوست پیچھے آگے آ جائے بعد میں وہی اسلام معتبر ہوگا جو صوفیاء کے پاس ہے، وہی اسلام معتبر ہوگا جو خانقاہوں میں ہے۔ سبحان اللہ، جڑے خانقاہ نو منن ہی نہیں بے پیرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے صاحب، واہ۔ انہوں نے اسلام نال کیا تعلق ہے؟ اسلام وہی معتبر ہوگا جو صوفیاء نے پھیلایا ہے، جو آج بھی صوفیاء کے پاس ہے، جو استانوں پہ ہے، جو خانقاہوں میں، کہ صوفیاء نے اسلام پھیلایا ہے۔ تو جن کا استانوں سے کوئی تعلق نہیں، خانقاہوں سے کوئی تعلق نہیں، پیر خانوں سے کوئی تعلق نہیں، پیر مرشد کے دامن سے جو وابستہ نہیں ہے، اور جو خانقاہی نظام کے مخالف ہیں، جو انہیں شرک کے اڈے کہتے ہیں، جو بم باندھ کے انہیں اڑا رہے ہیں، خودکشیاں اور خودکش حملے کر رہے ہیں، استانوں پہ آ کے ان پہ دینوں کو اسلام سے کیا؟ سبحان اللہ، اسلام وہی معتبر ہوگا جو صوفیاء کے پاس ہے، سبحان اللہ، اولیاء کے پاس ہے، آستانوں پہ ہے، اس لیے کہ پھیلا ہی یہاں سے ہے، یہاں سے پھیلا ہے۔ اگر اسی کا انکار کر دو گے، وہ جمیں آج کل جناب ایک شگوفہ، یعنی میں نے کتابی مسلمان اب بابی نہیں، تمام کتاباں تو پیروں نے کیا نہیں، امی نے لکھیا نہیں، بھی کیا بات ہے کتاباں تے ایمان ہے وہ ٹھیک ہے، تے کتاباں لکھن والے ٹھیک نہیں۔ او حضرت پیر حیدر شاہ جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پیر سیال لاجپال تے بڑے لاڈلے مرید خلیفے، خلیفہ اکبر سید بھی ماشاءاللہ آل نبی اولاد علی کیا کہنے سچے تے سچے سید۔ آپ کہنے نجی محفل میں بیٹھے نا تے ایک مرید کہنے لگا حضور اس وقت تو مرزے دا لو سی نا قادیانی دا بےمان دا، او جا کے جناب مرزا قادیانی جڑا نا او آخدا بھی اے جڑے صوفیاء فقراء نے نا اے خانقاہ تے جڑے بیٹھے نے آستانے تے گدیاں بنا کے، انہاں کے جناب یہ کوئی دین دی خدمت نہیں کر رہا ہے، انہاں ساریاں ہٹیاں کھولیاں نے، اے دکانداری ہے، پیسے دا نظرانے دا چکر ہے، انہاں کو اور ککھ نہیں۔ یاد رکھو سچے صوفیاء دی مخالفت اوہی کرسی جڑا اپو 2 نمبر ہو سی، علماء حق دی مخالفت اوہی کرسی جڑا 2 نمبر ہو سی بھی کہ میری کدے 2 نمبری پکڑی نہ جائے۔ اس واسطے 1 نمبر جڑے اولیاء نے، صوفیاء نے، علماء نے، انہاں کو دور ہٹا سی لوکاں نو کہ میری دکان تائی چلسی بھی ادھروں ہٹ سنتے،
سبحان اللہ کیا اس بات کیا نا ہٹیاں سبحان اللہ اے جناب والا آستانے تے اے دربار تے کھول کے بیٹھے لنگر چلا کے اے ہٹیاں نے اور کچھ نہیں تے پیر حیدر شاہ جلال پوری بڑا کمال دا جواب دیتا انہوں نے کہا یار گل اس نے بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوئے کیا بات ہے جی صاحب انہوں نے کہا گل اس نے بھی ٹھیک ہے بولو تو صحیح نا ٹھیک ہے گل اس نے بھی ٹھیک ہے ایک باری تے جناب مرید پیرے تھلوں بھی زمین نکلی جویں ہن کیاں تو نکل گئی اسی یہ وکری گل ہے کہ زمین نکل بھی جاوے تم جناب کلے ٹھوک کے بیٹھے استقامت ہے نا بھائی ہیں سبحان اللہ انہوں نے گل اس نے بھی ٹھیک ہے انہوں نے کہا حضور کیویں فرمایا گل میں ہٹیاں کھول کے بیٹھے نے دکانداری کر رہے نے لیکن یاد رکھو فرمایا گاہک اسے دکان تے جاندا اسے ہٹی تے جاندا جتے سودے سارے ملن تے ایک نمبر تے کھڑے ملن سبحان اللہ سبحان اللہ جی صاحب گاہک اسے دکان تے جاندا یہ سودا ٹھیک ہوئے سارے سودے لبن بھی پتہ نہیں فلانی سے ہو سی کہ نہیں فلانی ہو سی کہ نہیں یہ اتھی کبری چلے جاوی ہے اتھے سارے لفظن انہاں کیا سودے بھی کھڑے ہون تے ایک نمبر ہون تے سارے ملدے ہون جس ہٹی دے گاہک اسے تے جاتا فرمایا اولیاء اللہ کو میلے لگے ہوئے نے اور سوندے نے پہ لنگر چلدے نے پہ 10 کھا کے جا رہے ہیں 20 اور آ رہے ہیں 20 جا رہے ہیں 30 آ رہے ہیں 50 کھا رہے ہیں 100 آ رہے ہیں فرمایا اس گل دی دلیل ہے کہ اللہ دے ولیاں دے کول سودے بھی سارے نے تے کھڑے بھی نے تے ایک نمبر سبحان اللہ دو نمبری کوئی نہیں تھے سودے سارے لب دے رہے ہیں میں آخری گل کر کے میں گل مکان لگا سبحان اللہ کہ اے نہیں کہ جناب فیض خالی زندگی وچے دنیا تے ٹر گئے تے گل ختم ہو گئی نا کتاب دا نام ہے امداد المشتاق میرے کول پئی ہے مجاہد عارف کر رہا ہے اس میں جناب لکھن والا اشرف علی تھانوی ہے انہاں دا پیر ہاں ملفوظات نے احوال نے سیرت و کرامات نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دی جڑے انہاں دے پیر نے اپنے پیر دی گل لکھی ہے بولتے نے میں ایک دن بیٹھا ہویا سا تے جناب والا دل وچ خیال آیا بھی ہن تے کوئی مسئلہ ہوے کوئی پریشانی ہوے کوئی جناب روحانی ترقی سلوک دی منزل طے کردے ہیں رک جاوے کوئی مسئلہ ہوے تے جناب پیر صاحب کو آندے ہیں حاجی صاحب کو آ کے دعا کراندے ہیں آپ ہاتھ چاندے نے توجہ فرماندے نے نگاہ فرماندے نے مسئلہ حل ہو جاندا تے ایک دن دنیا تو ٹرنا تے ہے نا ٹر گیا تے پھر کی بنے گا کدے کو جاواں گے تے کس کو دعا کراواں گے کون توجہ فرمائے گا رکاوٹاں تے آندی رہن گیاں نا کہندے نے بس دل وچ گل آیا تے او کیڑا ولی ہے جڑی دل دی گل نہ سمجھے تے آپ نے فرمایا مولوی صاحب یاد رکھو اللہ کے ولی مرتے نہیں وہ نقل مکانی کرتے تو حضرت جناب والا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ جملہ ارشاد فرمایا اللہ کے ولی مرتے نہیں ہیں نقل مکانی کرتے ہیں جو ان کی ظاہری زندگی میں فقیر کی ذات سے فیض پہنچتا ہے ان کی جناب والا رحلت کے بعد ان کی قبر سے بھی وہی فیض پہنچتا ہے یہ بات حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے بیان کی لکھنے والا اشرف علی تھانوی ہے بس اسی کا ترجمہ رومی کشمیر کی زبان میں کر کے میں بات ختم کرتے ہوا فرماتے ہیں کہ ولی اللہ سبحان اللہ ولی اللہ دے مر دے نائی او کر دے پردہ پوشی کی ہو جاتے دنیا یوں تو کی سبحان اللہ کی ہو جاتے دنیا یوں تو ڈر گئے نال خاموشی رکھ عقیدہ سبحان اللہ رکھ عقیدہ پختہ پیڑا شک نہیں اسے خلق خدا دی فیضی اٹھا دی ولیاں دے درباروں گنج بخشی فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل آرا رہنما
خلق خدا دی فیضی اٹھا دی اے ولی دے درباروں صحبت باقی آخر دعوانا الحمدللہ روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دن جی روزے محشر ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام اور جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ جس کی ہر ایک ادا ہے سنت آقا مصطفیٰ سے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقائے ذکر رسول اور یہ سلام عاجزانہ ہو قبول لذیذ صاحب اور آپ کے تمام ٹیم اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے وسیع لنگر کا انتظام ہے تمام دوست دعا کے بعد سامنے جو خیمہ لگا ہے وہاں جا کر سونے طریقے کے ساتھ لنگر کھائیں اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے میں محترم قاری جمیل صاحب سے ملتمس ہوں کہ ہمارے اس علاقے کی پہچان محترم جناب چودھری لیاقت علی صاحب مرحوم ان کے لیے خصوصی دعا کیجئے گا اور اس دربار شریف کے ساتھ محبتیں کرنے والے ہمارے سنگی محترم برکت حسین بٹ صاحب جو راتوں کو بھی اس آستانے پر آ کر دعائیں مانگتے رہے آج اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں اور بھی جتنے بھی سنگی ساتھی اس دربار شریف سے محبت اور عقیدت رکھنے والے سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے اور بالخصوص حاجی عبدالعزیز صاحب اور آپ کے تمام دوستوں کے لیے دعا گو ہیں جو اس خوبصورت اور خالصتاً حقیقتاً جو اس سے پاک کا مقصد ہے جس کا اہتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین ثم آمین محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ پاک پروردگار عالم اس جسم اللہ محفل پاک کا ثواب جو بھی ہے ماں حضرت تام یہ سب تیری عالی جناب پیش کرتے ہیں قبول نصیب فرما الہ العالمین اس تمام محفل پاک کا ثواب اور ماں حضرت تام کا ثواب اور ہدیتاً تحفتاً حضور نبی رحمت نور مجسم آقا کل عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما الہی اس کا ثواب تمام انبیاء و مرسلین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے کریم آقا علیہ السلام کے جمیع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما مالک ذوالجلال بالخصوص اس تمام محفل پاک کا ثواب پیارے کریم آقا علیہ السلام کے والدین کریمین
अज़वाज मुतहरात अशरम बशात जुमला बेतहार बिलखसूस सौदाए करब बिलाकिरों को पेश करते हैं हजूर महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी शाहबाज इला मकानी मीरा मुहियुद्दीन सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वाल हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पाक पेश करते हैं मालिकुल जलाल बिलखसूस हज़रत बाबा शाहजहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की रूह को पेश करते हैं मालिकुल जलाल इस उससे मुक़द्दस की तकरीबात के सदक़े से बतौफ़ैल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बाबा शाहजहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। इलाही इनको मज़ीद बुलंदी के दरजात नसीब फरमा। अल्लाह इनके वसीले से हम सबको उसने आमाल की तौफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम आज इनके उसे पाक इस तकरीब में जितने भी दोस्त शरीक मालिकुल जलाल इन सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अल्लाह इनमें जो बीमार इन्हें शफा अता फरमा। मौला इनमें जो कर्जार निकल से खलासी अता फरमा। अल्लाह इनमें जो बे औलाद इन्हें सालिह औलाद अता फरमा। अल्लाह जिसे तूने औलाद की दौलत से माला माल किया उसे औलाद की खुशियां नसीब फरमा। मालिकुल जलाल कुल बीमारों को शफा अता फरमा। अल्लाह तमाम हाजतमंदों की नेक जायज़ हाजतें पूरी फरमा। पाक परवरदिगार आलम इस दरगाह आलिया पे जितने भी दोस्त जो जायज़ तमन्ना लेकर आए मालिक सबकी जायज़ तमन्ना पूरी फरमा। अल्लाह इस मुल्क पाकिस्तान को अमन और सलामती का गवारा बना। अल्लाह इस मुल्क को अंदरूनी बैरूनी खदशात से महफूज फरमा। मालिकुल जलाल इस मुल्क पाकिस्तान के जितने भी अहबाब दियारे गैर में हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है जो इस मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करने वाले मालिक उन सब को भी वहाँ पे जज़ाए खैर अता फरमा। खैर औफियत की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह पूरे आलम इस्लाम को आपस में इत्तफाक अता फरमा। अल्लाह हम सबको फहम दीन अता फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सच्ची गुलामी की दौलत से माला माल फरमा। पाक परवरदिगार आलम हमारे जानने वाले गैर शनासा भी जितने भी अहले इस्लाम इस दुनिया फंजत के मालिक सबके कब्रों को मुक्का नूर बना। बिलखसूस मालिकुल जलाल हजरत बाबा शाहजहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के साथ जितने भी दोस्त अकीदत और मोहब्बत रखने वाले इस दुनिया फंजत के मालिक सबकी कब्रों को मुक्का नूर बना। अल्लाह बिलखसूस चौधरी मोहम्मद लियाकत साहब उनको आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। मालिकुल जलाल बरकत भट्ट साहब को बुलंदी के दरजात नसीब फरमा। हाजी ज़मीर साहब हमारे मोहब्बत करने वाले बिलखसूस औलिया अल्लाह के खादम मालिकुल जलाल उनको भी आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम इसी तरह से चौधरी मोहम्मद सईद साहब जो हमारी हर महफिल की रौनक हुआ करते थे मालिकुल जलाल उनको भी आला इल्लिय्यीन में जगह अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम जितने भी दोस्त इन अल्लाह के वलियों के साथ उलमाए अहले सुन्नत के साथ मोहब्बत और अकीदत रखने वाले इस दुनिया फंजत के मालिक सबको बुलंदी के दरजात नसीब फरमा। अल्लाह सबकी बख्शिश कामिला फरमा। मौला जो जिंदा है सबको आपस में इत्तफाक अता फरमा। अल्लाह इस महफिल में जितने भी दोस्त बैठे इनके दिलों में जो भी नेक जायज तमन्ना है वो पूरी फरमा। पाक परवरदिगार आलम जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ हाजी अब्दुल अजीज साहब ने इसका इत्माम किया और उनके जितने भी रफ़ाका हैं मालिकुल जलाल सबको जज़ाए खैर अता फरमा। जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ दोस्तों ने लंगर पाक का इत्माम किया मालिक इस लंगर पाक में जितने भी दोस्तों ने कदमे दिर में सुखने हिस्सा लिया मालिक सबको जज़ाए खैर अता फरमा। पाक परवरदिगार इसके सदके से सबके जानो माल की हिफाजत फरमा। अल्लाह सबके रिज़्क़ हलाल में वसअत अता फरमा। अल्लाह हम सबको फहम दीन अता फरमा। सबकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। पाक परवरदिगार आलम इस दरगाह आलिया को बिलखसूस हज़रत बाबा शाहजहां चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे आने वाले जुमला अकीदतमंदों को मालिकुल जलाल सही मानों में अल्लाह अपने दोस्तों की अपने वलियों की मोहब्बत नसीब फरमा। ये खैरात अता फरमा। अल्लाह इस दुनिया में भी और सुबह क़यामत में भी सबकी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातिन तुनजीना बिहा मिन जमील अहवाल वल आफात व तफ़ीना बिहा जमील हाजात व तुताहिरुना बिहा मिन जमील सय्यात व तरफ़उना बिहा इंदका अल दरजात व तुबल्लिगुना बिहा आयात मिन जमील खैरात फिल हयात बादल मौत इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदा बहार दें इस बागे मौला कदी खिजाना आवे होवन फैज हजारा ताई हर फुका फल खावे। फसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल हरिगल की मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका।